نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے تمہاری ہر حاجت ہر دعا قبول ہوگی اگر آپ نماز عصر کے بعد کا یہ سب سے طاقتور اور سب سے خاص عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ جو شخص بھی نماز عصر کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم الشان آیت ہے جو پورے قرآن کی سردار آیت ہے، جو شخص بھی صرف 21 مرتبہ اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ شخص بیٹھے بٹھائے مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو عصر کے بعد کا خاص عمل ہے۔ اور جو لوگ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے ہی مدد آ جائے، وہ لوگ اس عمل کو عصر کے بعد ضرور پڑھ کے دیکھیں۔ یہ آپ نے پڑھنا عصر کے بعد ہے، ویسے کسی دن بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو آج کا دن تو ویسے بھی برکتوں والا ہے۔ اگر آج کے دن آپ اس عمل کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جس جگہ آپ نے عمل کیا ہے، یہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا اس کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ہے، بغیر کسی کے ساتھ کلام کیے، بغیر کسی کے ساتھ گفتگو کیے۔ عمل انتہائی آسان ہے لیکن بڑا مجرب ہے۔ دیکھیے عصر کی نماز جو درمیانی نماز ہے ساری نمازوں کی، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اور ان الصلاۃ تنہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا نماز بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز عصر کی۔ تو یہ نماز عصر کا ذکر بار بار قرآن مجید میں کیا گیا، حدیث مبارکہ میں بار بار کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بندہ کوئی بھی مرتا ہے، صبح مرے، شام مرے، جس ٹائم میں مرے، جب آپ قبر میں اسے اتار کے آتے ہیں نا، اسے عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے عشاء کے ٹائم بھی اس کو اگر دفن کیا ہے نا تو اس کو عصر کا ٹائم بھی دکھائی دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد جا کے دفن کر کے آئے ہیں تب بھی اس کو عصر کا وقت دکھائی دے گا۔ تو دوستو یہ عصر کی نماز کی اہمیت کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ نماز فرض ہونے کی وجہ ہے۔ نماز عصر سب سے پہلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس امت کو یعنی امت مسلمہ پر اس کو فرض قرار دیا، یعنی یہ نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے آپ کی حکومت پانی پر بھی تھی، آپ کی حکومت ہوا پر بھی تھی۔ یہ ان کا شمار ان نبیوں میں ہوتا ہے جس نبی نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، یعنی 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں ایک بادشاہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ دوسرے جو مسلمان ہیں وہ حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں، لیکن 2 کافر تھے، 2 مسلمان تھے۔ مسلمانوں میں نبی یعنی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر، اور یہ تو ایسے تھے کہ جن کی ہر ایک چیز پر حکومت تھی۔ جنات ان کے تابع تھے، یعنی پرندے ان کے تابع تھے، مچھلیاں پانی کی ان کے تابع تھی۔ تو اس لیے جو بندہ عصر کی نماز کے بعد جو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، اس نماز کے ادا کرنے کے بعد اس عمل مبارکہ کو کرتا ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بادشاہوں والی زندگی اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کا ذکر کیا قرآن نے۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر 238 آیت پہ ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے بخاری شریف بھی حدیث مبارکہ الصلاۃ الوسطی کے الفاظ موجود ہیں۔ اب بخاری اور مسلم اور بہت ساری کتب حدیث میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ حالانکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر عصر کو چھوڑا، اس کے اہل و عیال یعنی مال ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے گا کہ جو عصر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں ان پر کتنا وبال آتا ہے، اور جو اس کو پڑھتے ہیں ان کے پاس کتنا مال و دولت آتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ یہ عمل انتہائی قیمتی ہے، اس کی ہر بات، ہر جز، ہر حصہ ہی قیمتی ہے۔ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سمجھ کر کریں گے، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن وظیفہ کر نہیں پاتے۔ یہ عمل وہی کرتا ہے جو مقدر والا ہوتا ہے، جو قسمت والا ہوتا ہے، کیونکہ نماز عصر کے بعد کا یہ عمل اکثر لوگوں کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں لوگوں کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اب سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے حضور سرور کونین
امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر صرف اور صرف آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود پاک جو نماز والا ہے یہ درود پاک آپ پڑھیں گے، چاہے کوئی دوسرا درود پاک یاد ہے تو آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب کیونکہ میں آپ کو قرآن مجید کی اس عظیم صورت کے بارے میں، اس عظیم آیت کے بارے میں بتانے لگا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو اس عمل کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی نصیب ہو، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس نے بھی کیا ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، اس کا مقدر ضرور بدلا ہے، اس کی قسمت ضرور بدلی ہے۔ اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں لکھ دی ہیں جس کی وہ تمنا کرتا تھا، جس کی وہ آرزو کرتا تھا، جس چیز کی اسے حاجت تھی، جس چیز کی اسے ضرورت تھی۔ اس لیے جو لوگ اپنی نسلوں کا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں نا، جو اپنی نسلوں کی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کرنا، درود پاک پڑھنا ہے، یعنی باوضو ہو کر، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا، خواتین اپنے گھر میں، مرد حضرات چاہے تو مسجد میں یا اپنے گھر میں جہاں بھی ہیں وہیں پہ اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اس جگہ بیٹھے بٹھائے یہ عمل کرنا ہے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کی عمل کے اندر 2 ہی چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو نماز، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ نماز عصر کا ہونا، دوسرا اس عمل کی ترتیب کا خیال رکھنا، یعنی کہ جو ترتیب اس عمل کی ہے اس ترتیب کے مطابق اس عمل کو پڑھنا، عمل کی ترتیب اور اس کی تعداد میں بھی کمی پیشی نہ کرنا۔ جیسے میں نے درود پاک آپ کے سامنے عرض کیا ہے، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر دوستو آپ نے جس چیز کو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جس کا آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں اس قدر ذکر ہے کہ اب میں اس جانب بھی آؤں گا، یعنی جو چیز میں آپ کو جو سردار چیز بتانے لگا ہوں اور سرداری جس کے ذریعے ملتی ہے، جس کے ذریعے تمام حالات سنورتے ہیں، جس کے ذریعے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اس سورہ مبارکہ کو مکمل آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے سورت کو نہیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ کے ساتھ آخر میں لفظ آمین بھی پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لفظ آمین پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ 4 نوری ملائکہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں، ان لوگوں کے کہ تم مقدر پر لوگ رش کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہا ہے کہ آپ کا ہر رشتہ دار، ہر عزیز آپ پر رش کرے گا اور آپ پر جو ہے وہ فخر کرے گا کہ کیا قسمت پائی ہے۔ اچانک آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں، اچانک ان کے حالات بدل جاتے ہیں، اس لیے یہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ ان کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا محبوب اور دوست بناتا ہے پھر اس پر اپنی رحمت کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا بھی، یہ پورا عمل ہاتھ کی انگلیوں پہ کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ کی انگلیوں بھی چمکیں۔ جو بندہ اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کرے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ تسبیح کرتے رہا کرو، قیامت کے دن یہ گواہی بھی دیں گی اور یہ جو تمہاری انگلیاں ہوں گی یہ قیامت کے دن چمکتی بھی ہوں گی۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف مختصر سی تعداد میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن درود پاک پڑھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت میں سب سے افضل آدمی کون سا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں قیامت کے دن اپنی امت کے افضل ترین آدمی کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل میدان معاشر میں ندا دو، جو بھی قرآن مجید پڑھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے۔ دوسری مرتبہ ندا دیں گے، سارے قرآن پڑھنے والے رب ذوالجلال کے سامنے صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کلام نہیں کرے گا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تم پڑھو، اپنی آواز کو بلند کرو۔ ان میں ہر ایک آدمی قرآن مجید کی وہ جو کچھ پڑھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی وہ پڑھے گا۔ ہر ایک قرآن مجید میں ایک ایک کے درجات ہے، اس کی آواز اچھے لہجے، خشوع و خضوع، غور و فکر اور تدبر کے مطابق ہوں گے۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا اے قرآن مجید کے پڑھنے والے، کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو جنہوں نے دنیاوی زندگی میں تمہارے اوپر احسان کیا تھا؟ سارے کے سارے عرض کریں گے ہاں ہمارے رب، ہم جانتے ہیں۔ رب فرمائے گا تم سب کے سب میدان معاشر کی طرف چلے جاؤ، ہر وہ شخص جس کو تم پہچانتے ہو اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب قیامت کے دن بھی وہ لوگ کتنے مقدر اور کتنی قسمت والے ہوں گے جو اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آ جائے، جب بھی کبھی زندگی میں کوئی حاجت آ جائے، جب بھی کوئی دکھ اور مصیبت پہنچے، کیونکہ انسان پر مصائب آتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے بندہ کسی مشکل میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی اور وجہ سے چلا جاتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عمار بن ربیع بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے یعنی نکلتے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نماز عصر کے ساتھ تمام نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ میں پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس لیے دوستو یہ مبارک لمحات میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ جیسے میں نے کہا یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے آپ اگر نماز عصر کے بعد اس عمل کو کرتے ہیں تو بڑی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ ایک تو اس کے ذریعے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور محرم کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، سب سے پہلا مہینہ۔ تو اس کی آمد سے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ برکتیں، وہ رحمتیں نصیب ہوں گی جس کا آپ نے تصور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ آپ کے تمام زندگی بھر کے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ سب سے بڑی چیز امام علی مقام حضور کے نواسہ رسول آقا علیہ السلام کے شہزادوں کو شہید کیا گیا اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ ہم ان باتوں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کا استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے۔ یہ نئے اسلامی مہینے کا استقبال ہے محرم، کیونکہ تقویم ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ کتنے پڑھے لکھے دیندار لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی تقویم کا علم بھی نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برخلاف شمسی تقویم یعنی ان کو انگریزی مہینوں کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا تو اسلامی مہینوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے دوستو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارا اسلامی مہینہ، ہمارا اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے اور ہمارا اسلامی سال کا اختتام کب ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اگر نہیں آپ کرتے ایسا تو آپ بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں مکمل طور پر ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس لیے دوستو آپ نے بڑی خاص چیزوں کا جو خاص خیال رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں اتارنا ہے کہ ہمارا جو اسلامی مہینہ ہے، ہمارا جو اسلامی یعنی کہ سال ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے اور یہ پہلا مہینہ ہے۔ ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے نماز عصر کے بعد یہ عمل پڑھ کر۔ آپ اس کو ماہ محرم میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے اللہ کے انوار و تجلیات، اس کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب اور دوست بناتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا دوست اور محبوب بننا چاہتے ہیں، جو رب کی رحمتیں اور خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جیسے جیسے اس عمل کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے ان کا مقام
ان کا مقدر سنورتا جائے گا اور ان کی تقدیر بدلتی چلی جائے گی۔ اب دوستو آپ کو میں یہ بات واضح کرتا چلوں، دوسرے نمبر پر جس چیز جانا میں اشارہ کرنے لگا ہوں، قرآن مجید کی عظیم صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا تعلق اس مہینے کے ساتھ بھی ہے اور غیبی مدد کے ساتھ بھی ہے، گناہوں کی بخشش کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جس نے اس مہینے میں اس طرح اللہ کا ذکر کر لیا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا۔ اب جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سورت کوثر شریف ہے، اور اس سورت سے کے بارے میں کون نہیں جانتا، ہر شخص کو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ دشمنوں کے لیے تیر بہدف ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اس عمل کو ضرور کریں، جو بے روزگار ہیں اس عمل کو ضرور کریں، جن کی شادیوں میں مسائل ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، دکان گھر بار کا مسئلہ ہے، گھر میں نئی اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اس عمل کو ضرور کریں۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مال و دولت حاصل کرنا ہے، غیبی مدد لینی ہے، آپ چاہتے ہیں اللہ کے بندوں آ کر تمہاری مدد کر جائیں، تو آپ نے اس عمل کو ضرور ضرور کرنا ہے۔ تو روزے روشن کی طرح تمہاری زندگی عیاں ہوتی چلی جائے گی، اور جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ خاص کر دشمن کو دفع کرنے کے لیے، ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے، خاتمہ قرض کے لیے، محتاجی کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو محتاجی سے ہمیشہ محفوظ بھی رہتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ جس مقام پر وقف کیا جاتا ہے اس مقام پر وقف کر کے آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنی، کیونکہ پہلی سورت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں میسر ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شفا بھی ہے، وہ سورت دعا بھی ہے، وہ قرآن مجید کی ماں بھی ہے، ام القرآن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اور اس کے بیسیوں نام ہیں، اور وہ ہر طرح کا فیض بخشتی ہے، اور ہر طرح کی رکاوٹیں ختم کرتی ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ وہ بیماری روحانی ہو، جسمانی ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل آج عصر کی نماز کے بعد جس دن یہ عمل کریں گے اسی دن اسی وقت حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے نئے مہینے کی ابتدا ہو یا نئے مہینے کی ابتدا کا مسنون طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ اختتام پر نئے مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ کوشش کریں آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں کہ نیا چاند جب نظر آئے تو آپ نے نئے چاند سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن نماز عصر کے بعد آپ یکم محرم کو بھی کر سکتے ہیں، ماہ محرم میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ آج 29 ہے تو آج رات ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، تو اس سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج بھی ابھی تو باقی 2-3 دن رہ گئے ہیں، تو آج بھی آپ اس عمل کو ایک مرتبہ جس دن چاہیں آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو محرم کی شرط ہے یہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے کر لیں گے تو اس کی وجہ برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی کہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آئندہ تمہارا آنے والا سال خوشحالی کا سال ہوگا، رحمتوں اور برکتوں کا سال ہوگا۔ اس لیے آپ اس طرح اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو کوشش کریں جب اسلامی سال کا چاند نظر آئے تو اس کے جو میں اعمال بتا رہا ہوں آپ ان کو ضرور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا مستقبل روشن ہو، آپ کی زندگی روشن ہو، آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو، ہر دکھ اور مصیبت ختم ہو، غیبی مدد کا نظام شروع ہو جائے۔ کیونکہ یہ اعمال جو بتائے جا رہے ہیں یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ یہ تو انسان کو موقع جب مل جائے تو وہ یہ عمل کر لے تو وہ تو بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے اس کے گھر والوں کا، اس کا اپنا، سب دوست احباب جو اس سے ملنے والے ہیں اللہ ان کے مقدر کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلی چیزیں، کیونکہ محرم الحرام میں مختلف حکم دیے گئے، اس کے اندر روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو اس میں روزہ رکھتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ روزہ آپ نے ایک رکھا ہے لیکن آپ کو اس پر برکت کتنی مل رہی ہے کہ آپ کو اس کے 1 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بہت سارے ایسے مسائل بھی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھی عرض کیا ہے آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اب میں اس آیت مبارکہ اور دیگر چیزوں کی طرف آنے لگا ہوں، اور کیونکہ وہ ایک ایسی عظیم صورت بھی ایک صورت کی آیت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ایک صحابی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ صورت کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے، یعنی دعا بھی ہے اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ وہی صورت ہے جس کو میرے آقا نے ایک صحابی کو پڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا صحابہ یہ شخص جو بھی اللہ سے سوال کرے گا نا، جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی تعجب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہاں یہ جو بھی کیونکہ اس نے ایسی دعا پڑھی ہے کہ اس کی برکت سے یہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ صورت وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ اپنے حبیب کی زیارت سے بھی تمہیں منور کر دے گا۔ اس کو آپ پڑھیں گے اسی ترتیب کے ساتھ جو میں نے عرض کی ہے تو پھر اس کی برکتوں کا آپ کو اندازہ نہیں، کیونکہ یہ رزق میں اتنا اضافہ لاتی ہے، شاید اتنا اضافہ کوئی اور صورت نہیں لاتی۔ اس صورت کو پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، قسم کے جادو، شیطانی اثرات، دشمنوں سے حفاظت، دشمنوں کی زبان بندی اس سورہ مبارکہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب یہ ساری برکتیں آپ کو ملیں گی اگر آپ اس کو نماز عصر کے بعد کا وقت نہیں بولنا، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، اور آپ نے اس کے دیگر چیزوں میں ترتیب میں کمی پیشی نہیں کرنی، کسی کو آگے پیچھے نہیں کرنا، اور یہ ساری چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی کا دشمن بد زبان ہو، کسی بھی طرح باز نہ آتا ہو، اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی زبان بندی بھی ہو جائے گی۔ دنیا میں تو کامیابی ملے گی ہی، لیکن اس عمل کی بدولت آخرت میں بھی اس بندے کو کامیابیوں سے نوازا جائے گا، کیونکہ جو شخص اپنے گھر کے چاروں کونوں میں رات کو 10 مرتبہ سورہ مبارکہ کو پڑھ کر پھونکتا ہے، اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل آج کر لیں، اس کے بعد آپ ماہ محرم میں اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یا جب چاہیں آپ اس طرح اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ہر کونے میں 10 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر طرف سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تو میں نے ایک آپ کو ایسا خاص اور مجرب اور طاقتور عمل دیا ہے کہ اس سے 100 گنا تمہیں 100 گنا میں کہہ رہا ہوں، ایک دو بات نہیں کر رہا، 100 گنا انشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ ملے گا۔ اب جو تیسرا کام آپ نے کرنا، 2 کام ہو گئے، تیسرا کام تیسری صورت، یہ 3 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، ہر ایک کی ترتیب ہر ایک کی تعداد مختلف ہے۔ اب جو صورت مبارکہ پڑھنی، یہ صورت اخلاص ہے، یہ 4 آیات والی ہے۔ یہ 4 آیات والی صورت آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کو 41 بار پڑھ کر درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی انشاءاللہ۔